اگر بینک کی غلطی کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہو جائے تو کیا وہ آپ کی ہے؟ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑا دلچسپ کیس سامنے آیا جس میں بینک کی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ شہری کے اکاؤنٹ میں تقریباً 3 کروڑ روپے ٹرانسفر ہو گئے۔ جب شہری کو علم ہوا تو شہری نے اس میں سے جانتے بوجھتے جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپے اپنے ذاتی استعمال میں لے آیا، اور بینک کے استفسار کرنے پر شہری نے جو ہے وہ بینک کو اس کے متبادل چیک دے دیا، یعنی اگر اس نے اس میں سے 2.5 کروڑ بھی استعمال کیے اور جب بینک نے اس سے پوچھ گچھ کی تو شہری نے اس کو مانتے ہوئے 2.5 کروڑ کا چیک اس کو بینک کو دے دیا۔ بعد میں وہ چیک جو ہے وہ باؤنس ہو گیا، چیک کیش نہ ہو سکا۔ چیک باؤنس ہونے کے بعد اس شہری پر FIR بھی ہوئی، وہ گرفتار بھی ہوا، اور بعد میں لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس تنویر احمد شیخ صاحب کی عدالت میں یہ کیس لگا تو اس پر عدالت نے ریمارکس جو دیے وہ یوں تھے۔ اس کیس میں ملزم کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 499F اور 406 کے تحت مقدمہ چلایا گیا جسے عدالت نے درست قرار دیا، اور عدالت نے کہا کہ بینک کی غلطی کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہوئی تو وہ آپ کی ملکیت نہیں بنتی، قانون اسے امانت سمجھتا ہے، وہ بطور امانت ہی آپ کے پاس سمجھے جائیں گے، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ملزم پر دفعہ 406 لگائی گئی کیونکہ ملزم کو پتا تھا کہ غلطی سے اس کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہوئی اور وہ جان بوجھ کر اس رقم کو اپنے استعمال میں لے کے آیا، تو یہ ایک ناقابل ضمانت جرم تھا جس کی الگ FIR ملزم پر درج ہوئی۔ دوسری 499F کے تحت جسے ڈس آنیسٹ آف ایشوئنس چیک کہتے ہیں، یعنی آپ نے بدنیتی پر مبنی جو ہے وہ بینک کو چیک جاری کیا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ہے بھی نہیں اور آپ نے بدنیتی پر مبنی چیک جاری کیا جو کہ بعد میں ڈس آنیسٹ یا باؤنس ہو گیا، تو اس پر الگ FIR ملزم پر درج کی گئی۔ تو عدالت نے ان دونوں دفعات کو جو ہے وہ درست قرار دیا اور عدالت نے واضح کیا کہ ایک ہی کیس میں بدنیتی پر مبنی چیک جاری کرنا اور امانت میں خیانت کرنا ثابت ہے تو دونوں مقدمے ایک ساتھ ہی چلائے جا سکتے ہیں۔ ملزم نے جو ہے وہ گرفتاری کے بعد ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست عدالت میں دائر کی ہوئی تھی جسے عدالت نے یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ ملزم کی اس میں بدنیتی شامل ہے تو یہ ضمانت خارج کی جاتی ہے۔ یوں ملزم کو لینے کے دینے بھی پڑے اور گرفتاری بھی ہوئی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی غلطی سے رقم ٹرانسفر ہوتی ہے یا ہمیں کہیں سے کوئی پیسے مل جاتے ہیں تو اسے ہم اپنی ملکیت نہیں سمجھ سکتے، نہ ہم اسے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ قانون کی نظر میں یہ امانت سمجھی جاتی ہے اور اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے۔